مسلمان سائنسدان تھے ابن الہیشم، ان کی ایک سٹیٹمنٹ مجھے اب پتہ نہیں آپ لوگ زیادہ تاریخ کو پڑھتے ہو ادب کو پڑھتے ہو جتنا سا میرے پاس پہنچی، وہ یہ تھی کہ ان سے کسی نے کہا، وہ سائنسدان تو تھے ہی تھے لیکن وہ قوموں کے بارے میں پیشین گوئیاں بھی کرتے تھے کہ کون سی قوم 25 سال بعد 50 سال بعد 100 سال بعد اوپر جائے گا، عروج پہ ہوگی یا زوال پہ ہوگی۔ تو کوئی آدمی میرے جیسا ان سے پوچھنے چلا گیا گیان کی بات کہ یہ تو بڑا اونچے درجے کا کام ہے تو یہ مجھے بھی سکھا دیں، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا سادہ کام ہے، اس کو سیکھ کے کیا کرو گے، یہ تو کرنے والا کام ہے، سیکھنے والا نہیں ہے۔ تو وہ خیر اس کو اچھی نہیں لگا، تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا، ان کا اگر اتنا ہی آسان ہے بتا کیوں نہیں دیتے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں کہ کون سی قوم اپنے کلچر کے ساتھ اپنی ویلیوز کے ساتھ کتنا مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے اور کتنا مضبوطی سے اس کو اوپر لے جانا چاہتی ہے، تو وہ گارنٹیڈ ہے کہ اس کو زوال نہیں آئے گا، وہ ترقی کرے گی۔ اور جو قوم جتنی تیزی سے نیچے جا رہی ہے، میں ایک ایسٹیمیشن ہے کہ یہ 5 سال بعد اپنی ویلیوز کو نیچے کتنا چھوڑ دے گی یا 50 سال بعد کتنا چھوڑ دے گی، میں بتا دیتا ہوں کہ یہ اس کا زوال اتنی دیر کے بعد ہو جائے گا۔ تو میں زوال کی طرف تو جانے والا نہیں ہوں نا، بزنس مین ہوں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ترقی پانے والوں میں بھی رہوں اور میرا قبیلہ بھی اور جو لوگ ہیں اس سے یہ لرننگ لیں۔ ہماری ویلیوز بڑی اسٹرانگ اور بڑی قیمتی ہیں۔ تو میرا تو آپ سب سے ریکویسٹ بھی ہے، میرا میسج بھی یہی ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی ویلیوز ہے ان کو ہم جتنا پروموٹ کر سکتے ہیں کریں، اسی میں زندگی کی آسانی ہے۔ میں نے یہ سیکھا ہے اور وہ مطلب میری ٹریولنگ بہت رہتی ہے، وہ ہر وقت میں ابھی بھی جا رہا ہوں تو 7 دنوں میں میں نے 4 ملکوں میں جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں میرے خیال ہے کہ کم از کم 50 مختلف نیشنلٹیز کے لوگوں سے ملوں گا، کم از کم 50 سے۔ تو ان سب سے یہی پتہ لگتا ہے کہ جس نے اپنی ویلیوز چھوڑی ہیں، ادھر ادھر گھسنے کی کوشش کی ہے، وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ وہ اپنے پاکستانی میں بے شمار لوگوں کو جو پیسے کا کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن انہوں نے گورے بننے کی کوشش کی ہے، نہ گورا ان کو مانتا ہے نہ ان کے اپنے بچے ان کو مانتے ہیں، نہ وہ اب روتے ہیں کہ یار ہم کٹ گئے اپنے ملک سے ان بچوں کو پالنے کے لیے، گورا بننے کے لیے، اب ہمیں کوئی پاکستانی بھی منہ نہیں لگاتا۔ اچھا وقت تھا نا، نہیں انہوں نے کیئر کی، اس وقت وہ نہ یہاں کسی سے ملنے آتے تھے، ماں باپ کو بھی دفنانے نہیں آتے تھے۔ تو ہماری ویلیوز تو بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ تو ہم تو ایک بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کا ایک پورا نظام ہے۔ وہ کیس چودھری صاحب نے ایک بک لکھی ہماری تمدن میوات کے نام سے۔ اوور آل بھی ہمارا تو ایک اسپیشل ٹرائب ہے، لیکن اوور آل ہمارا جو سب کانٹیننٹ کی ویلیوز ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے۔ تو میرا میسج یہی ہے کہ میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں اکثر کہ اپنے بچوں کو چاہے ہم پیسہ پراپرٹی دیں نہ دیں، ایون تعلیم بھی نہ دیں، کچھ بھی نہ دیں، لیکن ایک سرمایہ اس کا حق بھی ہے، اس کا ہمارے اوپر قرض بھی ہے کہ کوئی اس سے یہ نہ کہے کہ تیرا باپ برا آدمی تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، وہ اس سے کم از کم یہ ضرور کہے کہ اس کے باپ کی ویلیوز بڑی اسٹرانگ تھی، اس کا باپ مین آف پرنسپل تھا، ٹھیک ہے، اپنے جو بڑوں کی ویلیوز تھی اس کی قدر کرتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ میرے اوپر قرض ہے۔ میرے باپ کی ویلیوز الحمدللہ، وہ ان پڑھ آدمی تھا، غریب آدمی تھا، لیکن مجھے بڑے بڑے اسکالروں میں وہ چیز نہیں نظر آتی اور بڑے بڑے امیر لوگوں میں وہ چیز نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم یہ میرے اوپر میرے بچوں کا قرض ہے، تو یہ میں ضرور دے کے جاؤں۔